نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور زندگی کے مختلف گوشوں کے لیے عملی رہنمائی اور ہدایات کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بات کریں گے جن سے منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ برائیاں آگے ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جس سے معاشرہ فساد کا انتشار کا شکار بھی ہوتا ہے، اور وہ آج ہم اپنے معاشروں میں دنیا بھر میں محسوس کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع جو پیش خدمت ہے وہ ہے حسد یعنی جیلسی کا معاملہ۔ دوسرے کے پاس کوئی شے دیکھی، اس کو دیکھ کر آدمی جلنا شروع ہو جائے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، گاڑی بڑی ہے، مکان بڑا ہے وغیرہ۔ یہ جلنا، یہ حسد کرنا کس قدر برا ہے، آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کا جو ابو داؤد شریف میں روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم حسد کے مرض سے بہت بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس حسد کی برائی کی وجہ سے۔ کیسے؟ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سادہ سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، آج ایک شخص دوسرے کے پاس مال زیادہ دیکھتا ہے، کاروبار بڑا دیکھتا ہے، اس کے بچوں کو زیادہ تعلیم یافتہ دیکھتا ہے، اس کے گھر کو بڑا دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی خطرناک بات کیا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے یا اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے۔ جلنے والا دوسرے کے پاس کچھ زیادہ دیکھ کر جب جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں برائی دل میں لا رہا ہے، تو دراصل سب سے پہلے تو وہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اندازہ کیجئے نیکیاں ضائع ہونا، یہ تو حدیث سے معلوم ہوا، اس کی بربادی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ بدلتے حالات میں، شب و روز میں، گھروں میں، آفس میں، کارپوریٹ سیکٹر میں اور اداروں میں، حتیٰ کہ سیاست کے میدان میں بھی ہم دوسروں سے جلتے ہیں، دوسروں سے ہم جل کر جو ہے وہ اپنے ہی آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کے بارے میں برے خیالات دل میں لاتے ہیں، اور 10 اور برائیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن حکیم نے دوسرے انداز سے دعا کرنا بھی سکھایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور اللہ حسد کرنے والے کے شر سے میری ہی حفاظت فرما جب وہ حسد کرنے لگے۔ ہے یہ اتنی بری شے کہ بہرحال اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو دوسرا ہم سے اگر حسد کر رہا ہو تو اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا لے گی۔ تو قرآن میں دعا سکھائی گئی، مگر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسروں کے بارے میں حسد نہ کرنا، کہ حسد کرنے والا اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی پریشان کرتا ہے، اور پھر یہی شے بہت ساری جسمانی نفسیاتی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو آج کے ہمارے اس معاشرے میں یہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ حسد سے بچو، کہ یہ حسد کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، تو حسد سے بچنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ کینے کے حوالے سے ہے۔ دوسروں کے بارے میں بغض کا پیدا ہو جانا، کینے کا پیدا ہو جانا، برے تصورات و خیالات دوسروں کے بارے میں دل میں آنا شروع ہو جائیں یا لانا شروع کر دیے جائیں، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک حدیث پیش خدمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين
یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد مؤمن الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال اترکوا ہذین حتی یفیئا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کو جو صحیح مسلم میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن دوشنبہ اور پنج شنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں، پس ان کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کی معافی نہ لکھو جب تک کہ یہ آپس کے اس کینے اور باہم دشمنی سے باز نہ آ جائیں اور دلوں کو صاف نہ کر لیں۔ یہ روایت مسلم شریف میں دوشنبہ اور پنج شنبہ، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے بندوں کے، اور جو توبہ کر لے، معافی کا جب توبہ کرے، سچی اور پکی توبہ کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہولڈ رکھو ان کا معاملہ اور ان کی معافی نہ لکھو جب تک کہ یہ ایک دوسرے سے کینے کو ختم نہ کر لیں۔ وہ 2 افراد جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں، رنجشوں میں مبتلا ہوں، بغض میں مبتلا ہوں، عداوتوں میں مبتلا ہوں، دشمنی میں مبتلا ہوں۔ ہاں ایک دشمنی ہوتی ہے اللہ کی خاطر، وہ تو مطلوب ہے، وہ بھی اس سے جو اللہ کا باغی ہو، مگر عام حالات میں بندہ مومن کا دوسرے بندہ مومن کے ساتھ محبت کا اور انس کا اور مودت کا، رحمت کا، شفقت کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو وہ 2 افراد جو کینے میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں، رنجشوں میں مبتلا ہوں، ان کی معافی روک لی جاتی ہے۔ بقیہ اگر توبہ کر لیتے ہیں سچی اور پکی توبہ تاہم، تو پیر ہے، جمعرات ہے، ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال پیش ہوتے ہیں، معافی کا اعلان ہے، مگر ان 2 کے لیے نہیں ہے جو آپس میں کینہ رکھتے ہوں۔ اب ہم دیکھ لیں ایک دوسرے کے بارے میں، چاہے گھر ہو، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، آفس میں ساتھ کام کرنے والے ہوں، محلے والے ہوں، اونچ نیچ تو ہوئی جاتی ہے، مگر ان رنجشوں کو پالنا، اتنا بڑا دل گردہ ہے ہمارے پاس کہ اتنی بیماریوں کو ہم پال کر چلیں گے؟ نہیں، 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں، مشہور حدیث ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ معافی نہیں ان کے لیے، وہ 2 جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے رنجشیں دل میں رکھتے ہوں اور عداوت دل میں رکھتے ہوں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ رنجش، یہ دشمنیاں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک اور موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ بڑی عام سی بات ہے آج ہمارے ہاں، ذرا کسی کا نقصان ہوا تو مسکراہٹ تو خیر چھوٹی سی بات ہے، قہقہے لگانا اور پھر اس کے بارے میں دوسروں کو شیئر کرانا، اور جو بھی سوشل میڈیا اویلیبل ہے یا جو بھی کمیونیکیشن کے چینلز ہیں ان کے ذریعے سے اس کو برا ثابت کرنا یا کمتر ثابت کرنا، حقیر ثابت کرنا، دوسروں کو بھی بتانا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ بڑی گھٹیا اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، مگر ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم فرما رہے ہیں۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی میں، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عن واثلہ ابن الاسقى قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت واثلہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے اس گھٹیا پن کا انجام جو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، بلکہ مسلمان تو مسلمان کے غم میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ، چہ جائے کہ اس کے اوپر مسکراہٹوں کا اور قہقوں کا اور مذاق اڑانے کا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرما دے اور تمہیں ایسی ہی مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، یہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا۔ تم کسی کی تکلیف پر مسکراتے ہو، قہقہے لگاتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، ڈرو کہ کہیں اللہ اس کو عافیت عطا فرما کر تمہیں اس برائی میں، مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا نہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھٹیا طرز عمل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ناظرین کرام جو ہدایات اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، حسد سے منع کیا گیا، کینے اور بغض رکھنے سے منع کیا گیا، اور دوسروں کی تکلیفوں پر مذاق اڑانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا۔
کتنی عام سی باتیں ہمارے معاشرے میں، جلنا دوسروں سے، کینہ رکھنا دوسروں کے بارے میں، اور بات بات پہ مذاق اڑانا۔ میڈیا کے اوپر تو پورے باقاعدہ فورمز بنے ہوئے ہیں، پوری باقاعدہ کیمپین چلتی ہے، کسی کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور اس کے اوپر شادیانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، آ گیا کوئی پریشانی میں، مصیبت میں، اور اس پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو تو دے دے عافیت اور تمہیں اس میں مبتلا فرما دے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے، اور وہ اخلاقی برائیاں جو بہت معروف اور عام ہیں ہمارے معاشروں میں، ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اور تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی بات جس پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے سخت مزاجی، اور یہ اس قدر عام ہے، باپ گھر میں آ جائے، کچھ مقامات پر، سب جگہ تو ایسا نہیں ہے، بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، شوہر گھر میں آ جائے، بیوی دبک کے کونے میں چلی جاتی، باس آ گیا، سارے ٹینشن میں آ جاتے، پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ایک ہیولا طاری کر رکھا ہے سخت مزاجی کا، سپاٹ چہرہ، اور کبھی خونخوار نگاہوں سے دیکھنا، اور دوسروں کو خاطر میں لانے کی کوشش نہ کرنا، یہ جو سختی کا انداز اور ایک پورا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک حدیث پیش خدمت اسی موضوع کے تعلق سے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، آئیے مطالعہ کرتے ہیں اس روایت کا۔ عن حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجواد ولا الجعذری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخت گو اور درشت خو آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ سخت گو جو سختی سے باتیں کرنے والا ہو، اور درشت خو آدمی جس کے مزاج میں سختی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی روایات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بندہ جہنم کی طرف جا سکتا ہے، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سے بچنا اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص جو سخت کلامی کرتا ہو، سخت انداز سے بات کرتا ہو، آج تو یہ سمجھا گیا نا کہ ڈنڈے کے بغیر گزارا نہیں، سخت زبان کے بغیر گزارا نہیں، شاید کبھی اس کی جسٹیفیکیشن بھی کوئی نکل آئے، مگر یہ مستقل رویہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت گو، سختی سے باتیں کرنے والا، اور درشت خو یعنی سخت مزاج رکھنے والا آدمی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم سب جائزہ لے لیں، اگر میں ایک باپ ہوں تو میرا مزاج کیسا ہے، اگر میں ایک شوہر ہوں تو میرا مزاج کیسا ہے، اگر میں ایک باس ہوں تو میرا مزاج کیسا ہے، اگر کوئی حکمراں ہے تو اس کا مزاج کیسا ہے، کوئی سیٹ اگر ہے، نیچے آگے دوبارہ ہم حکمراں اوپر ہوتے ہیں، سیٹ ہے تو اس کا مزاج کیسا ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کا مزاج کیسا ہے، کوئی صاحب اختیار، اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں تو مزاج کیسا ہے، اور کوئی حکمراں ہوں تو مزاج کیسا ہے۔ سخت گو اور درشت خو آدمی، سخت باتیں کرنے والا، سخت مزاج رکھنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین کرام، اگلی بات اسی کے تسلسل میں ہے، اور وہ ہے بد زبانی کا معاملہ، غلط زبان استعمال کرنا۔ اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ایک بہت طویل حدیث ہے۔ اس کا آخری حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طویل حدیث کا بالکل آخری حصہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ آئیے اس روایت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا کہ ان کی ناکوں کے بل، زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ یعنی ایک طویل حدیث کے آخر میں، اس طویل حدیث میں
بہت سارے اعمال کا ذکر ہوا، ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا بیان بھی ہوا، نیکیوں کا بیان بھی ہوا، صدقے کا ذکر بھی آیا۔ اس سب کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ ان کے منہ کے بل یا ناک کے بل جو شے جہنم میں لے جانے والی ہے وہ زبان کی بے باکیاں ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے۔ یہی زبان ہے، یہیں سے کلمہ کفر ادا ہوتا ہے، یہی زبان ہے، یہیں سے غیبت ہے، جھوٹ ہے اور وعدہ خلافی کی باتیں، یعنی جھوٹے وعدے ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، لعن طعن کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے اور جھوٹے وعدے کرنا ہے، یہ سارا کچھ اسی زبان سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ جو بات لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ زبان کی بے باکیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پہلے آ چکی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے اسی لیے فرمایا بخاری کی روایت میں، تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان چھوٹا سا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا پیس ہے، مگر اس کی تباہ کاریاں بہت بڑی، جیسے کہا جاتا ہے تلوار کے زخم بھر جاتے، زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ زبان کی بے باکیاں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے چغل خوری کا معاملہ۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی ادھر لگانا۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی دوسرے کے سامنے ایسے پیش کرنا کہ اس کو اس کے بارے میں طیش آ جائے۔ غیبت کے علاوہ بات ہو رہی، وہ الگ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کسی کے حوالے سے کسی کو اکسانے کی کوشش کرنا ہے نا، ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی ایسی برائیاں اس کے سامنے کرنا کہ اس کو غصہ و طیش آئے، پھر وہ اس کو لعن طعن بھی کرے اور اس کے خلاف کوئی اقدام بھی کرے۔ یہ جو چغلیاں لگائی جاتی ہیں، یہ ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور آفیسز کے اندر آپ دیکھ لیں، دوستوں کے اندر آپ دیکھ لیں، ابھارنا، ٹیمپٹ کرنا، کسی کو کسی کے خلاف طیش دلانا، یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ یہ ہے کہلاتی یہ بات چغل خوری، چغل کرنا، چغل خوری کرنا اور لگانا، آگ لگانا، بھڑکانے کی کوشش کرنا۔ اس کے بارے میں بھی ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش خدمت، اور اس کے بعد دوسرا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا چغل خوری کے حوالے سے۔ پہلا فرمان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے بہت مشہور بات ہے اور بچپن سے یہ روایت ہمارے سامنے ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ عن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس روایت کا ارشاد ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بچپن سے حدیث سنی ہوئی ہے نا، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ حرکت بندے کو جنت سے دور کر دیتی ہے، یہ حرکت بندے کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھٹیا حرکت سے بچائے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی بہت کچھ ہمارے سامنے چغل خوری کے حوالے سے وضاحت کرتی ہے۔ مسند احمد میں بھی اور بہقی شریف میں بھی روایت آئی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن عبد الرحمن بن غن واسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ روایت مسند احمد اور بہقی شریف میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، عبد الرحمن بن غن اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس کے طالب اور ساعی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں، معاذ اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہترین بندے کون؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ، ان کے قول و فعل اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ کہ جو ایسے جو چغلیاں کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور اس بات کے ساعی یعنی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں ملوث کریں یا مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ چغل خور کیا کرتا ہے؟ ایک کو اکساتا ہے دوسرے کے خلاف تو جدائی ڈالتا ہے نا۔ چغل خور کیا کرتا ہے؟ ایک کو اکساتا ہے دوسرے کے خلاف تو پریشان اور مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو۔ یہ ہے وہ لوگ جو بدترین لوگ ہیں، اللہ کے بدترین بندے یہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، آفیسز میں دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹیمپٹ کرنا، اکسانا اور لان تان کروانا اور کسی کے خلاف اقدام کروانا، یہ چغلیاں لگانا، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ بدترین لوگ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور مزید اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سخت مزاجی پر بات ہوئی، بد کلامی، بد زبانی کے حوالے سے بات ہوئی، اور چغل خوری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب ایک اور بہت بڑی معاشرتی برائی جو بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ میری بھی، سب سے پہلے میں اور آپ کی بھی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ ہے غیبت کا مسئلہ۔ کیا ہے غیبت؟ پتہ سب کو ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسا۔ او بھائی، یہی تو غیبت ہے۔ یہ عورتوں میں بھی ہے، زیادہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے عورتوں سے معذرت کے ساتھ، مگر مرد بھی کسی سے کم نہیں۔ جیسے عورتوں کو شوق ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، اور آج مردوں کو شوق ہے اس گوشے میں عورتوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، غیبت کا معاملہ۔ ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کس قدر یہ بات بری ہے، پہلے تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف میں، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو ملائے اعلیٰ کے اس سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ روایت ابو داؤد شریف کی، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ معراج کے شب دکھایا جا رہا ہے مشاہدات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سرخ ناخن ہیں لوہے کے، اور وہ کھرچ رہے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، آبروؤں سے کھیلتے تھے، مراد جو غیبت کرتے تھے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ابو داؤد مسلم شریف کی روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے، اور اگر اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کو بری لگے۔ موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہو، اگر سامنے کہو تو بری لگے تو تم نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات کہی جائے جو اس میں موجود نہیں تو وہ تو تم نے بہتان کیا، وہ تو زیادہ بڑا شدید جرم ہو جائے گا۔ تو غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں ہے مگر سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے۔ یہ کیا ہے؟ ہمت نہیں ہوتی نا سامنے کسی کی بات کرنے کی، تو پیٹھ پیچھے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اگر کسی میں کوئی برائی ہے واقعتاً اور ہمیں وہ بری بھی لگ رہی ہے تو اصلاح کی نیت سے انفرادی طور پر اس کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، مگر یہ تو ہم کرتے نہیں۔ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں اور پھر اس کو بدنام کرتے ہیں اور اس کی آبرو سے کھیلتے ہیں۔ یہ عزت اور آبرو سے کھیل یہ بھی حرام ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا دن جیسے حرام یعنی محترم ہے 9 ذی الحجہ،
ذی الحجہ کا مہینہ جیسے حرام یعنی محترم ہے اور حرم کی سرزمین جیسے حرام یعنی محترم ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی محترم ہے۔ دوسرے کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے اور یہ غیبت کا طرز عمل بھی حرام عمل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کی گوشت کو کھاؤ؟ مرا ہوا بھائی ہے، اس کی لاش پڑی ہے، اس کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں کراہیت آئی نا، برا لگا۔ جیسے یہ گندا اور برا کام ہے، ایسے ہی بھائی کی غیر موجودگی میں یہ غیبتیں کرنا کہ وہ دفاع بھی نہیں کر سکتا اپنا، یہ بھی اتنا گندا اور گھناؤنا کام ہے۔ اور کل کیا ہو رہا ہے؟ سرخ تانبے کے ناخن حدیث میں ذکر آیا، اس سے کھرچ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو، اور یہ ہے غیبت کرنے والوں کی سزا۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ کس قدر عام ہے یہ باتیں۔ ہاں ایک ہے کہیں اس کی گنجائش کا ہونا، جو لوگ پبلک فگر ہیں اگر غلط بات کریں تو پبلکلی ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا، ورنہ قوم پر برے اثرات پڑیں گے، لوگ ان کے غلط فیصلے غلط باتیں مان لیں گے۔ اسی طریقے پر کسی شخص میں کوئی برائی ایسی ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے تو دوسروں کو اتنا بتا دیا جائے کہ بھئی اس سے خیال رکھنا، یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ بدنام کرنا مقصود نہیں ہوتا، دوسرے کو نقصان سے بچانا مقصود ہوتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہم تو کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، لان تان کر رہے ہوتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو حقیر ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی پیٹھ پیچھے، مردانگی نہیں ہے نا، جرت نہیں کہ سامنے بات کریں، یہ گھٹیا در گھٹیا حرکت ہے، اور انجام قیامت کے اندر بتایا جا رہا ہے، جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے غیبت کے حوالے سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن حکیم کی روشنی میں بھی ہمارے سامنے وضاحت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی بیماری سے ظاہری ہو باطنی ہو بچنے کی توفیق دے، اور یہ جو گھٹیا کردار، گھٹیا روش کہ دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہلوانا دوسروں سے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جس پر بات کرنا مقصود ہے وہ ہے دو رخا پن، کردار میں دو رخا پن ہونا یا ڈوئل کریکٹر ہونا، ہے نا، دوہرا کردار ہونا۔ ویسے تو اس کے لیے منافقت کا لفظ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر جب لفظ منافق ہم کہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین تک بات محدود ہو جائے۔ ڈویلٹی، ڈوئل کریکٹر یا کردار کا دوہرا ہونا، دو منہ والا ہونا، دو رخ والا ہونا، یہ تو کردار کا ایک بگاڑ و فساد ہے جو ہر دور میں نظر آتا ہے۔ آئیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حوالے سے ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش خدمت ہے جو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ ایک تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین تھے، دعویٰ کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، مگر طرز عمل اس کے بالکل خلاف تھا۔ دعویٰ کچھ تھا، عمل کچھ تھا، دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ تھا، کردار میں کچھ اور تھا۔ تو یہ دو رخا پن یا دو منہ والا ہونا، یہ تو منافقین کا طرز عمل تھا ہی تھا۔ ہم بھی جائزہ لے لیں، آج ہمارے دعوے کیا ہیں اور آج ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ دعویٰ مسلمان ہونے کا تو طرز عمل کیسا ہے، دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تو طرز عمل کیسا ہے، بس دیکھ لیجئے آپ بھی، مجھے بھی اللہ جائزہ لینے کی توفیق دے۔ ایک تو یہ ہے جہاں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ دعویٰ کچھ، عمل کچھ، زبان پر کچھ، عمل میں کچھ، قول کچھ اور فعل اور عمل کچھ اور، یہ بات تو اللہ کو پسند نہیں۔
قرآن کہتا ہے سورہ صف کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے، غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ قول اور فعل کے تضاد سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دعویٰ اگر اسلام کا ہے، امتی ہونے کا ہے، تو عمل بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور دو رخا پن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، اور جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں، سامنے کچھ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ یہ بھی تو ڈوول کریکٹر ہے نا، یہ بھی تو کردار کے اندر ڈویلٹی کا آ جانا ہے، دوہرا ہو جانا ہے، دو رخا پن اختیار کر لینا ہے۔ اور چند افراد سے ہمارا معاملہ ہے، کبھی ایک فریق سے ملتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، کبھی دوسرے فریق سے ملتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں معاشرے میں تضادات دکھائی دیتے ہیں، اور یہ رویہ دو رخا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ چاہے وہ اس دور کے منافقین، تو ان کے بارے میں تو بالکل 100% بات ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جو دور نبوی کے منافقین کا ذکر قرآن نے کیا، حدیث نے کیا۔ مگر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ باتیں ہم پر صادق نہ آ جائیں کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا، دو منہ والا، دو چہروں والا، دو طرز عمل والا، یہ ایک رویہ کچھ اور دوسری روش کچھ، دعویٰ کچھ عمل کچھ، جو دو رخا ہوگا دنیا میں، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، دو رخ پن کے حوالے سے بھی اور غیبت کے حوالے سے بھی ابھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی کے حوالے سے۔ تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی غیبت کے حوالے سے اور دو رخ پن کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے جھوٹ اور اس کے بعد جھوٹی گواہی کے حوالے سے۔ جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، بہت بری بات ہے، بہت برا طرز عمل ہے اور بہت عام سی بات ہے آج ہمارے لیے، بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹ ہے۔ آئیے پہلے حدیث کو سمجھتے ہیں اور اس آرٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک تفصیلی حدیث کا یہ آخری حصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ اس مبارک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھوٹ کی شناعت اور اس کی برائی کے بیان پر ہے، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ جھوٹ سے بچو کہ یہ جھوٹ انسان کو برے طرز عمل پر، نافرمانی کے رویے پر، بدکاری پر ڈال دیتا ہے۔ بدکاری سے مراد گناہ کے کاموں پر۔ کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں انسان کو، اور 10 برے کام کرنا پڑتے ہیں پھر اس کو۔ تو جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور یہ گناہ کا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ایک ہے غلطی ہو گئی، ایک ہے کبھی مجبوراً بول دیا، ایک ہے کبھی غفلت ہو گئی بول دیا، ایک ہے نہیں بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن حکیم میں اشارتاً یہ بات موجود ہے سورہ آل عمران میں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زمر کے شروع میں بتایا گیا کہ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں منافق کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹے وعدے ان کو دے رہے ہوتے ہیں،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی آفیسز کے اندر جھوٹے وعدے ہم کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹنگ کے نام پر کہتے ہیں جی یہ تو آرٹ ہے, یعنی کہ گنجے کو کنگا بیچ دینا, مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا نا, یہ مارکیٹنگ کہلاتی ہے. اپنے پروڈکٹ کے وہ فوائد بتا دو جو اس میں نہیں, اور اس کو آرٹ کہا جاتا ہے, اور اس آرٹ کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا جھوٹ بولے بغیر ہماری پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی. تو کیا اللہ پر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے کہ جو رزق اس نے طے کر دیا وہ حلال سے مجھے مل سکتا ہے, پھر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. خبروں کی دوڑ میں کبھی میڈیا والے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں اور پھر بعد میں معذرتیں کرتے پھرتے ہیں. کبھی غلط اسکینڈل کسی پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور جھوٹے الزامات لگا کر کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب بڑی دور کی خبر لے کر آئے ہیں اور یہ نیوز انہوں نے لا کر جو بریک کر دی وغیرہ وغیرہ. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ چلے آئیں, وہاں پر جھوٹ, مارکیٹنگ کے اندر وہاں پر جھوٹ, بزنس کے لین دین, اللہ کی قسم میرے تو وارے بھی نہیں آ رہا, قسمیں کھا کھا کر وہ جھوٹی قسم کا ذکر آگے چل کر آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کن کے امتی ہیں؟ جو الصادق مشہور تھے نا. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیارا نام بیان کرنا اور ان مبارک احادیث کا مطالعہ پیش کرنا یہ فقط پیش کرنے کی حد تک ہے, مطالعہ کرنے کی حد تک ہے, سن لینے کی حد تک ہے, یا کچھ عمل میں بھی باتیں آنی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. الصادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آج جھوٹوں میں شمار کر لیے جائیں. جب بھی بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, گھروں میں جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, اور سیاست دانوں کے جھوٹ. انتخابات آتے ہیں, ہو بھی چکے, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, اور جب ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو ڈھونڈنے سے بھی بیچارے نظر نہیں آتے. وہ استغفر اللہ, بڑے بڑے دعوے ہمارے موجودہ حکمرانوں نے بھی کیے, ماضی میں بھی لوگوں نے کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت کے ہمارے حکمراں نواز شریف صاحب, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں, اپنے والد کی موجودگی میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر تحیہ کیا تھا پچھلے ٹینیور میں کہ ہم اسلام شریعت نافذ کریں گے پاکستان میں. کدھر ہے بھائی وہ وعدہ؟ 2 سال قبل مسجد نبوی میں تحیہ کیا سود کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے. کدھر ہے وہ وعدہ؟ کہ یہ وعدے جھوٹے وعدے تھے, اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس بیٹھ کر. استغفر اللہ. باقی سیاست دان بھی کسی سے کم نہیں ہے, ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک. یہ مجموعی معاشرے کی صورتحال جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ اور در جھوٹ. تو لعنتیں برس رہی, پھر تو رحمتیں تو بہت کم ہی دکھائی دے رہی. تب بھی اللہ تعالیٰ غفار رحیم کریم دے رہا ہے, مگر کس قدر لعنتیں برس رہی. ہماری معیشت میں برکت نہیں ہے, ہماری معاشرت کے اندر نہ جانے کتنے گناہ شامل ہو گئے, ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ. تو یہ جھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گناہ پر لگاتا ہے, گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. قیامت کے دن جھوٹے کو کامیابی نہیں ملے گی. آج تو لوگ آرٹ سمجھ کے بیوقوف بنا کر پیسہ بنا رہے, خوب بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں. 2 فٹ نیچے قبر میں جائیں گے, بینک یہی رہ جائے گا, بینک بیلنس بھی یہ رہ جائے گا. مگر کل کیا ہوگا؟ سورۃ المائدہ کے آخر میں ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. اس دن تو سچوں کو سچائی نفع دے گی, جھوٹے کو نفع نہیں ملے گا قیامت کے دن. تو بھائی طے کر لیں, اس زندگی کی فکر کرنی ہے جو کہ عارضی ہے, ہر ایک چلا گیا, آپ اور میں بھی جائیں گے, یا اس زندگی کی فکر کرنی ہے بہرحال وہاں لوٹ کر ہمیں جانا ہے. کل سچ نفع دے گا, جھوٹ نفع نہیں دے گا. ناظرین کرام, جھوٹ ہی کے تسلسل میں ایک اور بہت 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 بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ, اور کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ وہ ہے جھوٹی گواہی کا معاملہ. آئیے ایک حدیث اس حوالے سے بھی پروگرام کے آخر میں سمجھتے ہیں. یہ روایت آئی ہے ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی. آئیے اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. عن خریم بن فاتق قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. خریم بن فاتق سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی
جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید سورہ حج کی آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی، اس کے بعد آپ یکدم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے کو اللہ کے ساتھ شرک قرار دینے کے برابر قرار دیا گیا، یعنی جھوٹی گواہی اور شرک کو برابر کر دیا گیا، یعنی اللہ کے نزدیک دونوں جرائم برابر ہیں، جھوٹی گواہی دینا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اور سورہ حج کی آپ نے آیت تلاوت کر کے بھی جھوٹ کا ذکر فرمایا، وہاں جھوٹ کا ذکر بھی آیا۔ جھوٹی گواہی، آج ہمارے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ایفیڈیوٹ کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، عدالتوں میں کبھی جھوٹی گواہیاں لی جاتی ہیں، بکتی ہیں، گھروں میں جھوٹی گواہی، آفیسز میں جھوٹی گواہی، میڈیا پر بیٹھ کے جھوٹی باتیں کہنا، پیسے جتنے انجیکٹ ہوتے ہیں اتنی سچ یا غلط بات بیان کر دی جاتی ہے، وغیرہ 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 اور وغیرہ۔ پہلے جھوٹ کا بیان تھا، اب جھوٹی گواہی کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کچھ گناہوں کا آپ نے ذکر فرمایا اور فرماتے فرماتے آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ نہ جانے کب اللہ کے نبی علیہ السلام خاموشی اختیار فرمائیں گے، اس قدر جھوٹی گواہی جرم ہے۔ تو گواہ وہ بھی جو عدالت میں پیش ہو، اور عدالت کبھی گھر میں بھی لگتی ہے، پنچایت میں بھی لگتی ہے، اور آفیسز کے اندر بھی معاملہ پیش آتا ہے، ڈاکیومنٹیشن کے اندر بھی گواہی دی جاتی، وٹنس بنتے وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دی ہے اللہ کے کلام نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے کئی موضوعات پر چند احادیث کا مطالعہ کیا، حسد کا بیان ہوا، کینے پر کینہ اس پر ذکر ہوا، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا اس کے بارے میں بتایا گیا، سخت مزاجی، بد زبانی، چغل خوری، غیبت کا بھی تذکرہ ہوا، دو رخا پن اختیار کرنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سارے بڑے جرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے، جرائم سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔